السلام علیکم۔ آج کل مولانا سعد صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے۔ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے۔ بھائی یہ حدیث تو نہ آج تک آئی ہے نہ کبھی آئے گی، یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ خود ہی فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا، یہ پینٹ جو ہے یہ انگلش کا لفظ ہے جو اردو میں بھی بولا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ پینٹ تو عربی لینگویج میں ہی نہیں، کسی اور چیز کو اگر آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو آپ کم از کم اتنا تو احتیاط کر لیں کہ ایک حدیث کا یہ خلاصہ ہے اور پھر وہ حدیث بھی بیان کرے۔ آج کل ایک نئی بدعت شروع ہو گئی کہ کوئی بات جو ہم اچھی سمجھتے ہیں اسے حدیث کا نام لے کر بیان کریں۔ یہ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث میں اس طرح کی بات کہی گئی، جیسے یہ بات انہوں نے نکالی ہے اس حدیث سے جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو کوئی کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کسی بھی چیز میں تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو اس سے انہوں نے نکالا یا اس طرح کی کسی حدیث سے، تو وہ تو واضح کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہہ کے بیان کرنا اور سننے والوں سے یہ کہنا کہ تم اس حدیث کو یاد کر لو کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح سے اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ کافر اپنے پینٹ پہننے کی وجہ سے اللہ کا دشمن نہیں ہوا ہے، وہ تو کفر اور عناد کی وجہ سے وہ اللہ کا دشمن ہوا ہے۔ ایک ایمان والا بھی جب کفر کرے گا، اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا، اتنی احادیث آنے کے باوجود کہ کوئی بات اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرو تو ایک دم کلیئر ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، الفاظ بھی وہی ہوں جو اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں۔ کتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام۔ لیکن ایک نیا شروع ہوا کہ اپنی کوئی من پسند بات جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے کہ اب اس کو حدیث کا نام لے کر بیان کریں۔ یہ بدعت ہے۔ یہ ہمارے سلف بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ وہ تو حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، اسی لیے تو راویوں پر کتنی جرح کی۔ حدیث بیان کرنے والے ایک ایک فرد کی پوری ہسٹری بیان کی ہے کہ وہ کیسا، اگر وہ اس طرح کی حدیثیں بیان کرنے کی اس کی عادت ہے تو کلیئر بتا دیا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو حدیثیں خود ہی گڑھتا ہے، یہ ناقابل اعتبار ہے۔ اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ من وقر صاحب بدعہ فقد ساعد على هدم الاسلام فقد اعان على هدم الاسلام، کہ جو کوئی کسی بدعت کے کرنے والے، ایجاد کرنے والے یا بدعت پر عمل کرنے والے کی عظمت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی، اسلام کو گرانے اور ختم کرنے کے سلسلے میں اس نے مدد کی۔ ایسا آدمی جو اپنے ہر بیان میں کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتے رہتا ہے، اللہ کے نبی کے نام سے جھوٹی باتیں بیان کرنا،
امت کب سمجھ میں آئے گا اس کو؟ یہ تو اتنی آسان چیزیں ہیں جو سب سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ کیا کہہ کر اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اصلاح کی توفیق دے اور ہر طرح کی گمراہی اور بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔